ڈیئر ویورز، آج میں آپ کے سامنے ایک حقیقی توبہ کا واقعہ بیان کرنا چاہ رہا ہوں۔ ایک دفعہ بنی اسرائیل میں قحط پڑ گیا، کوئی بارش نہیں ہو رہی تھی، لوگ بڑے پریشان تھے۔ وہ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور کہا دعا کیجئے ہم سے یہ مشکل دور ہو جائے۔ چونکہ میرے معزز سامعین، جیسے کہ میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ کہا جاتا ہے، کہ اللہ تعالیٰ سے کلام کرنے والے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے بڑے لاڈلے نبی تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ان لوگوں کی درخواست کی تو حکم ہوا ان سے کہیں کہ 40 افراد مل کر دعا کریں تو ان کی دعا قبول ہو جائے گی۔ 40 کا فگر میں پہلے ہی بتا چکا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بحکم خدا 40 افراد کو لے کر کھلے میدان میں کھلی جگہ پر چلے گئے اور دعا مانگنے لگے۔ دعا مانگنے میں کافی دیر گزری لیکن قبولیت کے کوئی آثار نظر نہیں آئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خداوند عالم سے دعا کی کہ اے باری تعالیٰ ہمیں بتائیں اس کا کیا سبب ہے، دعا کیوں قبول نہیں ہو رہی؟ جواب ملا تمہارے ان دعا مانگنے والوں میں ایک ایسا گناہ گار موجود ہے جس کے گناہ میری رحمت کے نزول میں رکاوٹ بن رہے ہیں۔ اس شخص سے کہو یہاں سے چلا جائے، تب میں رحمت نازل کروں گا، تب میں رحمت کی بارش کروں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیا کیا وہ گناہ گار جب تک ان افراد میں موجود رہے گا اللہ کی رحمت نازل نہیں ہو سکتی۔ مہربانی کرو وہ خود ہی اسی محفل سے باہر چلا جائے۔ اللہ اکبر۔ اس گناہ گار نے جب یہ سنا تو بہت پشیمان ہوا، دل ہی دل میں سوچا اگر اٹھتا ہوں تو سب کے سامنے ذلیل و خوار ہو جاتا ہوں، اور اگر نہیں اٹھتا تو خداوند عالم کی رحمت نازل نہیں ہوتی۔ میرے معزز سامعین، اس نے دل ہی دل میں اپنے گناہوں کا اقرار کیا اور اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہو کر کہا خداوندہ تو اگر کسی کی عزت نہ رکھے تو کون کسی کی عزت رکھے گا؟ میں نے تو سنا ہے کہ تو ستار العیوب ہے، گناہوں کے اوپر پردہ ڈالنے والا ہے۔ خدایا میں توبہ کرتا ہوں حقیقی توبہ کرنے والوں کی طرح، تو میری عزت رکھ کیونکہ تیرے سوا کوئی عزت رکھنے والا نہیں ہے۔ معزز سامعین، مائی ڈیئر اسٹوڈنٹ، جب اس شخص نے توبہ کی تو اللہ تعالیٰ کی رحمت میں جوش آیا اور چاروں طرف سے گٹائیں چھانے لگیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تعجب ہوا اور سوال کیا خداوندہ تو نے تو کہا تھا کہ جب تک وہ گناہ گار ان افراد میں موجود ہے تیری رحمت نازل نہیں ہو سکتی، لیکن ابھی تو اس محفل میں سے اٹھ کر بھی کوئی نہیں گیا اور تیری رحمت کا نزول ہو گیا ہے۔ کیا ہوا؟ تو خود ہی اپنے وعدے کی خلاف ورزی کر رہا ہے، کیونکہ یہ باتیں صرف جناب موسیٰ علیہ السلام کر سکتے ہیں۔ آواز قدرت آئی، موسیٰ تھوڑی دیر پہلے جس شخص کی وجہ سے رحمت نزول نہیں ہو رہی تھی اب یہ رحمت اسی کی وجہ سے نازل ہو رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا خداوندہ تیرا وہ بندہ کون ہے میں بھی اس سے مل سکوں؟ جواب ملا موسیٰ جب وہ گناہ گار تھا میں نے اس وقت بھی اس کا نام نہ بتایا، اب تو میرا بہت ہی وہ قریبی بندہ بن چکا ہے، ابھی تو میرے وہ خاص بندوں میں شامل ہو چکا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے میں اس کا نام بتا کے اس کو شرمندہ کروں؟ تو معزز سامعین، مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کی یہ اس واقعہ میں میسج ملا ہے میرے ان نوجوانوں کو، میں اپنے آپ کو، کہ ہمیں اپنے اللہ سے حقیقی توبہ کرنی چاہیے، دل ہی دل میں، وہ دلوں میں رہتا ہے، پاکیزہ دلوں میں رہتا ہے۔
تو اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ اس وقت خوش ہوتا ہے میرے معزز سامعین، مائی ڈیئر آڈینس، جب ایک جوان دل سے توبہ کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں دل سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔